الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم حضرات اساتذہ کرام اور ہمارے معزز مہمان، اور عزیز طلباء، ابھی ہم لوگ رفیق محترم حضرت مولانا اسجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے بیان سے محظوظ ہو رہے تھے، اور ہمارے سامنے آپ نے بہت ہی کھل کر کے اور بہت ہی واضح انداز کے اندر اپنے دل کی بات کو رکھا، اور حقیقت یہی ہے کہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جس نے اور جس قوم نے اس ملک ہندوستان کو اور اس بھارت کو آزاد کرانے کے اندر انگریزوں سے اور انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان بھی لگا دی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، بے سہارا کر دیا۔ آج انہی لوگوں سے، انہی مسلمانوں سے، وہی لوگ جو ملک سے محبت کرنے والے تھے، جو لوگ ملک سے وفاداری کرنے والے تھے، انہی سے یہ سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے کہ تم بھارت کے رہنے والے ہو یا باہر کے رہنے والے ہو۔ میں آپ حضرات کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر ایک سیاہ دور وہ آیا تھا جب سن 1498 کے اندر بہت ہی دبے پیر، بہت ہی عیارانہ اور شاطرانہ چال سے ہندوستان کے اندر اور اس بھارت کے اندر فرنگی آیا، انگریز آیا، اور بنگال کے راستے سے یہ کہہ کر کے آیا کہ ہم اس ملک ہندوستان کے اندر اپنی تجارت کو فروغ دیں گے، جس میں آپ لوگوں کو بھی نفع ہوگا اور ہم کو بھی کچھ مل جائے گا۔ لیکن ہے بہت عیار اور بہت شاطر دماغ، چند سالوں کے بعد جب مکمل طور پر اس کا تسلط ہو گیا اور اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب ہم یہاں کے نوابوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کر سکتے ہیں، تو اس نے سب سے پہلا حربہ یہ آزمایا کہ وہاں پر نواب سراج الدولہ کے سامنے سینہ سپر ہوا، اور نتیجتاً اپنے لوگوں سے، اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے اس گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر کے چراغ سے یہ سامنے آتا ہے کہ جن کے اوپر ناز تھا انہی لوگوں نے غداری کا پیغام دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب ہو گیا اور نواب سراج الدولہ وہ مغلوب ہو گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ سن 1799 کے اندر
ٹیپو سلطان جو اس ملک ہندوستان کے بہت عظیم سپوت تھے اور بہت ہی اہم مجاہد آزادی تھے، وہ بھی لڑتے ہوئے بالآخر شہید ہو گئے۔ جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ درمیان کے اندر اور راستے کے اندر اور ہندوستان کے فتح کے اندر درمیان میں جو حائل تھا، جو پتھر تھا، اس پتھر کو اس نے ہٹا دیا ہے، اب ملک ہندوستان اس کا ہے۔ بالآخر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سن 1803 کے اندر اس نے دلی کا رخ کیا، اور دلی کے اندر پہنچنے کے بعد اس نے یہ اعلان کروایا کہ اب حکم چلے گا تو ہمارا چلے گا۔ اسی وقت ایک مرد مجاہد کھڑے ہوتے ہیں، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، تنے تنہا مرد مجاہد اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اسی وقت یہ فتویٰ عام کر دیا کہ اب آج جان لو مسلمانوں کہ اب تمہارا دین، تمہارا مدرسہ، تمہاری مساجد، تمہاری خانقاہیں، تمہارے مکاتب کوئی بھی بچنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور اس ملک ہندوستان کی حفاظت کرو۔ اور سن 1803 کے اندر جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کا حشر یہ ہوا کہ ان کو زہر دے دیا گیا اور ان کے مدرسے کو مسمار کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جو آزادی کا پیغام انہوں نے سینوں کے اندر پیوست کیا تھا، ان کے صاحبزادوں نے اس کو لے کر کے آگے بڑھایا، اور سن 1831 کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شاہ اسماعیل شہید اور اسی طریقے سے مولانا احمد شہید رحمہم اللہ، یہ حضرات سن 1831 کے اندر انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہوئے۔ بالآخر اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 33,000 علماء کرام بالا کوٹ کی پہاڑی کے اندر شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد سن 1857 کے اندر اکابرین دیوبند اور ان حضرات نے اس مشن کو آگے بڑھایا، وہ بھی مغلوب ہوئے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سن 1866 کے اندر اس وقت جب وہ لوگ جو شہید ہو گئے تھے ان کے بچے روڈوں پر آ گئے تھے، اور عیسائی اور چرچ کے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو پڑھائیں گے، ہم ان کو لکھائیں گے، اپنے یہاں ان کو نوکریاں دیں گے۔ تو ایسے وقت اکابرین دیوبند اور ہمارے اکابر نے ایک مدرسے کا قیام عمل میں لایا، جو ایک تحریک کے نام سے عمل میں آیا۔ سن 1866 کے اندر اس کا وجود ہوا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سن 1857 کے اندر جب مسلمانوں کو مایوسی ہوئی اور ناکامی ان کے ہاتھ آئی، تو اس وقت ناکامی کے اندر اور اضافہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں کے اندر انگریزوں کا خوف بٹھانے کے لیے طرح طرح کے حربے کیے گئے۔ کہیں مسلمانوں کو جیل کے اندر ڈالا گیا، کہیں ان کو شہید کیا گیا، کہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دلی کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ دلی کے درختوں کے اندر پھانسی کے پھندے لٹکے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو ہاتھیوں کے اوپر سوار کیا جاتا تھا،
اور ان پھندوں کے پاس لے کر کے جاتے تھے اور ان پھندوں کو ان کے گلوں کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیتے تھے، نتیجتاً یہ لوگ شہید ہو جاتے تھے۔ ایک نامور مورخ اس نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی مسلمانوں کی یہ حالت ہو جایا کرتی تھی کہ وہ لوگ پھانسیوں کی وجہ سے انگریزی کے 8 بن جایا کرتے تھے، 8 بن جایا کرتے تھے، لیکن ان حضرات کے اندر، ایمان والوں کے اندر جتنا ان کو دبایا گیا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو انگریز انڈمان کے جیل کے اندر بھیج دیا جو چاروں طرف سے پانی کے اندر گھرا ہوا تھا۔ جب وہاں پر ان کو لے جایا گیا تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت کا علم بہت بڑا تھا، لیکن انگریز وہاں پر جو ان سے کام لیتا تھا، ناپاکی کو اٹھانے کے لیے اور نجاست کو اٹھانے کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ درختوں سے لکڑیاں کا کاٹنا اور ان کو ہٹانا اور روڈوں کا بنوانا، یہ کام علماء کرام سے لیا جاتا تھا۔ تقریباً 4000 علماء کو وہاں پر رکھا گیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بالآخر وہ صبح آئی جس کا انتظار تھا، بہت سارے علماء شہید ہوئے جس صبح کے انتظار کے اندر، وہ 1947 کے اندر وہ صبح آئی۔ 14 اور 15 کی درمیانی شب کے اندر ہندوستان کی آزادی کا یہ فرسودہ تیار کیا گیا کہ ہندوستان اب آزاد ہوگا، اور درمیانی شب کے اندر بہرحال ہندوستان کی آزادی کا پرچم لہرایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ملک ہندوستان ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ہمارے ہندوستان کے اندر امن ہو، اس ہندوستان کے اندر ہم غیروں کے ساتھ مل کر کے رہیں، ایک دوسرے کے دل کے اندر پیار ہو، ایک دوسرے کے دل کے اندر محبت ہو۔ ہمارا یہ پیغام پورے ہندوستان کے اور ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کے لیے پیغام جانا چاہیے کہ ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، ملک بھارت کے وفادار ہیں۔ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔